اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 15 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا ذرا ہٹ کے یاسر پیرزادہ صاحب کا کالم ڈاکٹر ذاکر نائک پر 175واں کالم۔ میں نے تہیہ کیا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پر کالم نہیں لکھوں گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب پر اب تک 150-200 کالم لکھے جا چکے ہیں، جس کے بعد ان سے متعلق بحث کا کوئی نیا پہلو تلاش کرنا تقریباً ناممکن۔ لیکن دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں۔ سو یوں سمجھیے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کا دل اسلام کے نام پر بنے اس ملک کی حالت دیکھ کر بھر آیا ہے، وہی حال ہمارا بھی ہے۔ لہٰذا مناسب یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاکستان میں قیام کے دوران ہی ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا جائے، تاکہ وہ اپنے وطن واپس جا کر اس غم میں نہ گھلتے رہیں کہ اسلام کے نام پر بننے والے ملک کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بے شک پوری دنیا میں مسلمانوں کو لیکچر دیے، مگر ان کی وجہ شہرت وہ خطابات ہیں جو انہوں نے ہندوستان میں مسلمانوں کے عظیم الشان اجتماعات میں دیے۔ ہندوستان مسلمان اقلیت میں ہے، اور ہر اقلیت کی طرح وہ خود کو اور اپنے دین کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ یقیناً اس بات میں اس کا کوئی دوش نہیں، مگر اس طرز فکر کی وجہ سے اسلام سے متعلق اس کا مطمع نظر بالکل محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ اسلامی روایات کے اندر رہ کر سوال کرتا ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے اس کا تسلی بخش جواب پا کر مطمئن ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بہرحال اس کام کے استاد ہیں اور ہندوستان میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ دوسری جانب پاکستانی مسلمان بالکل مختلف انداز میں سوچتا ہے، کیونکہ وہ اقلیت میں نہیں، وہ اپنے دین کے بارے میں تنقیدی شعور بھی رکھتا ہے اور ہر محفل میں سوال بھی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کا مسلمان الٹرا لبرل ہے، اس کا مطلب فقط اتنا ہے کہ جہاں ہندوستان مسلمان کو اپنے ملک میں دین کی بنیادی رسومات کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنا پڑتی ہے، وہاں پاکستانی مسلمان کو یہ چیلنج درپیش نہیں۔ اس لیے اسلام کے حوالے سے اس کی سوچ کا زاویہ ہندوستانی مسلمان سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذاکر نائک کو پاکستانی مسلمانوں کے سوالات نے چکرا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب کو یہاں اس قسم کے سوالات کی توقع نہیں تھی جو ان سے ایک عام سی پاکستانی لڑکی نے بڑے مجمع میں پوچھ لیا۔ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ پاکستان کے لیے خصوصی تیاری کر کے آتے، انہوں نے ہمیں ایزی لے لیا۔ ایک بات جو میں اکثر کہتا ہوں اور اب اس کی تائید ہو گئی کہ پاکستان کے نوجوانوں سے ہم کچھ زیادہ ہی نا امید ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر اس ملک میں امید کی کوئی کرن ہے تو وہ نئی نسل ہے، خاص طور سے بچیاں جس بہادری سے یہ دان پان سی بچیاں معاشرے کے جبر کا مقابلہ کر رہی ہیں، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ ہزاروں کے مجمع میں سے ایک لڑکی اٹھتی ہے اور مسلم دنیا کے سب سے بڑے عالم سے ایک ایسا سوال کرتی ہے جس کا کوئی جواب اس سے نہیں بن پڑتا۔ کیا یہ کم قابل فخر بات ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب کچھ رائے گاں بھی نہیں گیا۔ اگر سوسائٹی میں انتہا پسندی بڑھی ہے تو دوسری جانب نوجوانوں میں کچھ نہ کچھ تنقیدی شعور بھی پروان چڑھا ہے۔ وہ اندھا دھند تنقید کرنے کے لیے تیار نہیں، انہیں اپنے سوالات کے جوابات درکار ہیں اور انہیں محض ڈانٹ ڈپٹ کر چپ نہیں کروایا جا سکتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایسا مثبت پہلو ہے جس کی ترویج کرنی چاہیے، تاکہ ہر وقت چابک ہاتھ میں لے کر اپنے نوجوانوں پر برسانا چاہیے۔ کیا ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو پاکستان آنے کی دعوت دینی چاہیے تھی؟ اس سوال کا بڑا دلچسپ جواب سابق سفیر حسین حقانی نے اپنے ٹویٹ میں دیا کہ پاکستان کو اس دعوے پر وہ بات غور کرنی چاہیے۔ اس سے ہمارے ملک کے اس تاثر کو تقویت ملے گی
کہ ہم مذہبی انتہا پسندی کی میزبانی کرتے ہیں۔ یوں بھی پاکستان سخت گیر مبلغین پیدا کرنے میں خود کفیل ہے، کسی کو درآمد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس حد تک تو اتفاق ہے کہ ریاستی سطح پر اس دعوت کی ضرورت نہیں تھی، تاہم نجی طور پر ہمیں ذاکر نائک سمیت ہر قسم کی شخصیت کو مدعو کرنا چاہیے، جس کی بات میں جتنا دم ہوگا وہ سب کو نظر آ جائے گا۔ ذاکر نائک صاحب نے پاکستان میں جس طرح اپنا مقدمہ پیش کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے پاکستان میں ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں کمی ہی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح پاکستان کی جامعات، NGOs اور نجی اداروں کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ ہمہ جہت قسم کے دانشوروں کو اپنی تقریب میں بلا سکیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے پائے کے عالم کو عام مسلمان کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ ان کی گفتگو، نشست و برخاست، معاملہ فہمی ایسی ہونی چاہیے کہ لوگ ان کی گفتار سے ہی نہیں بلکہ کردار سے بھی متاثر ہوں۔ مگر افسوس کہ پاکستان آ کر ان کا یہ بھرم بھی جاتا رہا، ان میں برداشت کا مادہ تقریباً ختم ہو گیا ہے اور وہ مخالف نقطۂ نظر سننے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتے۔ ذاتی معاملات میں بھی ان کا رویہ قابل رشک نہیں۔ جس طرح انہوں نے PIA کا واقعہ سنایا اور اس بات پر برہم ہوئے کہ PIA نے انہیں قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اضافی سامان کی سہولت کیوں نہ دی، اس سے پاکستانی مسلمان کے دل میں ان کی توقیر نہیں بڑھی۔ مجھے یہ بھی افسوس ہوا کہ علم الکلام جو ان کے شعبہ ہے، اس میں بھی ڈاکٹر صاحب کوئی کمال نہ دکھا سکے۔ ایک خواتین اینکر کے ساتھ انٹرویو کے دوران انہوں نے مرد و عورت کے اختلاط کے بارے میں جو رائے دی وہ ان کی فہم و فراست بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مسلم دنیا کے اتنے بڑے عالم سے اس سے کہیں بہتر دلائل کی توقع تھی۔ ہمیں ایک سوال پاکستان میں ڈاکٹر صاحب کے پیروکاروں سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جب سے ڈاکٹر نائک پاکستان آئے ہیں، ان کے دفاع میں ان کا ہم مسلک طبقہ کمر کس کر میدان میں اترا ہوا ہے، جبکہ ان کے مخالف مسلک کے لوگ ان کی حمایت نہیں کر رہے۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ ہم لوگ دلیل، گفتگو یا کردار کی بنیاد پر نہیں بلکہ کسی شخص کو اس کے مسلک کی بنیاد کی جج کرتے ہیں؟ اس طرح ذاکر نائک میں بہت خوبیاں بھی ہیں جن کا ایک زمانہ معترف ہے، مگر ان کے مخالف مسلک کے علماء کے منہ سے کم ہی ان کی تعریف سننے کو ملتی ہے۔ کیا یہ رویہ درست ہے؟ آخری تجربے میں ہمیں ڈاکٹر نائک کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے پاکستان سوسائٹی کے چہرے پر چڑھا انتہا پسندی کا نقاب قدرے نیچے سرک گیا ہے، بلکہ سچ پوچھے تو ڈاکٹر صاحب کا نقاب بھی کچھ سرک گیا ہے۔ انہیں مشورہ ہے کہ اس سے ٹھیک کر لیں۔ یہ تھا جناب یاسر پیر زادہ صاحب کا کالم۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔